شخص بھی خواہشات نفسانی اور اتباع شیطانی کا خیال ترک کر کے خالص دل سے طالب حق بن کر اس کلام میں غور کرے گا اور جذبات صادقہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا تو وہ ضرور سمجھ لے گا کہ اس کتاب کے حق اور الہامی اور من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یوں اپنی کم فہمی کج فہمی سے کوئی شبہات و اعتراضات کرے تو یہ سمجھنے والی کی خود اپنی کم فہمی ہے، اور اس کے باوجود یہ کہنا صحیح ہوگا اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی آسان مثال آپ یوں لے لے کہ جیسے ایک اندھا ہے، اب اس کو نظر نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ سورج نہیں ہے۔ اب اندھے کو خود نظر نہیں آ رہا، سورج ادھر نظر نہیں آتا، تو اب سورج کو قصور نہیں ہے، اور کوئی آدمی اس وجہ سے اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ اندھا جو کہہ رہا ہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آتا، یا کوئی آنکھیں بند کر لے، اب وہ خود دیکھ ہی نہیں رہا، اس وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سورج کی روشنی نہیں ہے یا سورج نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ مثال ہے۔ پھر فرمایا کہ لا ریب کتاب سے نفع اندوز ہونے کی شرط کیا ہے؟ آگے شرط بتائی کہ کتاب تو لا ریب ہے اور اس سے نفع کیف سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، متقی اس کو کہتے ہیں جس میں تقوی ہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ھدی للمتقین میں تقوی کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی ڈرنا، بچنا، خوف کھانا، لغوی معنی مراد ہے۔ اسی طرح ھدی للمتقین کے معنی یہ ہوئی ہے کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، یعنی اس قانون عام اور ہدایت تام سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو دلوں میں خوف خدا موجود ہو۔ اس کی دنیاوی مثال اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو حاکم یا بادشاہ سے نہیں ڈرتا، وہ حاکم کے حکم اور قانون کا کیا احترام کرے گا، اور وہ قانون اس کے لیے کیا مفید ہوگا؟ بس ایسے مجرم کی آنکھ تو جب ہی کھلتی ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے اور جیل کی کوٹھڑی میں بند رکھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے تقوی کے اصطلاحی اور شریعت میں عرفی معنی لیتے ہوئے ھدی للمتقین کی تشریح اس طرح کی، اصطلاح میں تقوی نفس کو ان چیزوں سے بچانے کو کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرر رساں ہوں، آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ، اور یہ چیزیں خواہ از قسم عقائد ہوں، یعنی ان کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے ہو یا افعال سے ہو یا اقوال سے ہو یا احوال سے ہو۔ ان چیزوں میں کسی کے ساتھ ان کا تعلق ہو تو وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں۔ اب چونکہ ضرر یعنی نقصان اس کے درجات مختلف ہیں، اسی لحاظ سے تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں، اس کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ پہلا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچ کر اسلام میں داخل ہو اور اس عذاب دائمی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ قوم ہے جو شرک و بت پرستی سے بچتی ہے اور خالص خدا ہی کی عبادت کرتی ہے۔ دوسرا وہ درمیانی درجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ معصیت سے بچنا، خواہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کانٹوں سے بھری ہوئی راستے پر بھی گزرے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ پھر آپ نے اس وقت کیا کیا کیا؟ فرمایا میں نے دامن چڑھائے، بچا بچا کر قدم رکھا، کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنی پوری جدوجہد کی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین، بس یہی تقوی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر اس کی معصیت نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت و کوشش کو خرچ کر دینے کا نام تقوی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ذلت یا نقصان سے ڈر کر معصیت کو چھوڑا تو وہ تقوی نہیں، صرف خدا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائے ایسی مباح اور حلال چیزوں سے بھی کنارہ کش ہو جائے جو معرفت الہی سے حجاب ہونے کا ذریعہ ہو سکتی، یعنی باطن کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جو ما سوی اللہ میں مشہور کرے۔ یہ درجہ تقوی کا حقیقی اور کامل ہے، اور اس مرتبے کے متقی انبیاء، مرسلین اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں۔
اسی طرح آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب الہی کافروں کو توحید کا راستہ دکھلانے والی، فاسقوں اور گناہ گاروں کو صغائر کبائر سے بچنے کی ہدایت کرنے والی، اور صالحین کو اولیاء صدیقین کے مراتب تک پہنچنے کا طریقہ